علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ الیکشن مسائل کا حل ہے، یہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ الیکشن مسائل کا حل ہے، لیکن یہ اس جگہ الیکشن مسائل کا حل ہے جہاں ایک تہذیب یافتہ قوم یا باشعور معاشرہ ہو، مہذب معاشرہ ہو۔ جو مہذب معاشرہ ہوتا ہے، جو تہذیب یافتہ قومیں ہوتی ہیں، جو باشعور لوگوں کی قوم ہوتی ہے، وہاں الیکشنز یقیناً مسائل کا حل ہے۔ لیکن ایسی جگہ جہاں مکمل طور پر سیاسی میچورٹی نظر آ رہی ہو، جہاں پر سیاسی شعور عوام میں نہیں ہو کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے، بلکہ صرف شخصیت پرستی ان کے سامنے ہو کہ اگر کسی شخصیت کو انہوں نے پسند کر لیا تو اس کی اچھائی برائی، اس کی کارکردگی، اس کی پوری ٹیم کی کارکردگی ہٹا دی جاتی ہے، صرف اس شخص کو نعوذ باللہ خدا مان لیا جاتا ہے اور اس کی تمام غلطیوں اور ناکامیوں کو رد کر کے اسی کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جمہوری سوچ ہے، جمہوری ذہن ہے، نہ سیاسی جماعتوں میں ہے نہ عوام میں ہے۔ اور پاکستان کبھی بھی ایک بہتر جمہوری، حقیقی جمہوری نظام پاکستان میں نہیں بن سکا، کیونکہ اصل میں جو لوگ اس نظام کو یا اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں یا لاتے ہیں وہ خود جمہوری نہیں ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے جس کو ایک اونر رول کرتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ میں انہی کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور نیچے ملازمین ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو ہماری عوام کی سوچ ہے، ہماری عوام کی شعور ہے، وہ ملکی مفاد اور اپنے مفاد کو چھوڑ کر صرف شخصیت پرستی پر اپنا آئینی حق قربان کر دیتے ہیں، یعنی ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ اور دو وجہ سے، ایک تو شخصیت پرستی پہ، اپنے مفاد کو چھوڑ کر، ملکی مفاد کو چھوڑ کر، یہ دیکھے بغیر کہ یہ ان کی کارکردگی کیا ہے، یہ کتنے اہل ہیں، نہیں، جو شخصیت ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے بس اس نے ووٹ ڈالنا ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک حصہ وہ بھی ہے جو برادری، نسل، صوبائیت، ان چیزوں میں بڑھ گیا ہے، ان چیزوں کی بنیاد پہ ووٹ ڈالتا ہے۔ جی میرے برادری کا کھڑا ہوا ہے تو اب چاہے وہ نااہل ترین آدمی کیوں نہ ہو، میں نے ووٹ دینا ہے۔ میری زبان بولنے والا آدمی ہے تو کچھ بھی ہو جائے میں نے اسی کو ووٹ دینا ہے۔ میرے فقہ کا آدمی ہے تو میں نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ یعنی یہ چیزیں حاوی ہو گئی ہیں، شخصیات حاوی ہو گیا ہے، برادری حاوی ہو گئی ہے، صوبائیت حاوی ہو گئی ہے، زبان حاوی ہو گیا ہے، فقہ حاوی، مطلب یہ سب چیزیں حاوی ہو گئی۔ یہ حاوی نہیں ہے کہ یہ شخص اہل ہے یا نہیں ہے، یہ شخص جمہوری ہے یا نہیں ہے، یہ شخص اس ملک کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یہ ایک لیڈر ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ پر جہاں پر جمہوری سوچ نہ ہو، نہ سیاست دانوں میں ہو، نہ سیاست دان جمہوری قدروں کو سمجھتے ہوں، نہ سیاست دان یہاں پر جو ہے وہ جمہوری نظام کو مضبوط کرتے ہوں، نہ یہاں باشعور ہوں، عوام ہو، تو ایسے معاشرے میں جو آپ کے باشعور نہ ہو، جمہوری اور سیاسی شعور نہیں ہے، اگر وہاں پر الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن انہی بنیادوں پر عوام ووٹ ڈالتی ہے تو پھر یقیناً اس ملک کا نظام جمہوری اس ملک میں نہ جمہوری نظام آئے گا اور نہ یہاں اس ملک کے مسائل الیکشن سے حل ہوں گے۔ اس لیے پاکستان میں کئی الیکشن ہوا، 70 کے الیکشن کے بعد تو پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مسلسل الیکشن ہوتا ہے،
کہیں پہلے تو 1 سال کے اندر ہی گھسیٹ دیا جاتا تھا، اور گھسیٹنے والے بھی سیاسی جمہوری لوگ ہوتے تھے، مدد کسی اور کی لیتے تھے. تو الیکشن جتنی دفعہ بھی ہوا، کیا پاکستان ان مسائل سے، ان پریشانیوں سے نکلا؟ کیا عوام خود ان مسائل و پریشانی سے نکلی جو آج پہنچی ہوئی؟ آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عوام ان سیاستدانوں سے نالاں ہیں، سیاستدانوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ ابھی بھی ایسا ہے جو یہ سوچے بغیر کہ سامنے کون ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ یہ میرا پسندیدہ لیڈر ہے، چاہے وہ نااہل ہے، ناکام ہے، نامراد ہے، اس کو ووٹ دوں گا. یہاں تو 500 روپے کی پلیٹ پر لوگ ووٹ دے دیتے ہیں. تو پولیس کا دباؤ یا ادارے کا دباؤ یا آپ کے وڈیرے جاگیردار سرمایہ داروں کا دباؤ یا آپ کے زبان، نسل، شخصیت کا دباؤ، ان چیزوں کو چھوڑے. یہاں تو 500 روپے کی پلیٹ پر اپنا اہم ترین قیمتی ووٹ دے دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ سامنے کون ہے. تو اس معاشرے میں الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا جڑ ہے. اب دیکھیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے شدید اختلافات شروع ہو گئے، ایک دوسرے پہ وار شروع ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی کو عوام کے سامنے ایکسپوز کیا جا رہا ہے، میڈیا میں اور میڈیا کے باہر ایک دوسرے پہ سنگین الزامات لگ رہے ہیں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جناب ملک کے حالات بہت نازک ہیں، معیشت بری طرح اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے، عوام بری طرح مسائل کا شکار ہے، بدترین مہنگائی ہے، بدترین بے روزگاری ہے، غربت ہے. اس موقع پہ سیاسی جماعتیں جو ان لوگوں کو لے کے چلتی ہیں، عوامی نمائندے، یہ مل کر پاکستان کو اس گرداب سے نکالیں گے اور اپنے اختلافات کو بھلا کر ملک اور قوم کے مفادات کو سامنے رکھ کر میثاق کریں گے، مل کے بیٹھیں گے اور پاکستان کو اس مشکلات سے نکالیں گے. یہی ہم نے سنا تھا. لیکن جیسے جیسے الیکشن کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، دھواں دھار طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک شروع ہو گیا ہے. پی ایم ایل این میاں نواز شریف صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ ایسے آ رہا ہے، دوسرا بلاول بھٹو صاحب کا، آصف زرداری کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا اور دوسری سیاسی جماعتوں کا بیانات آپ دیکھ لیں. ایک سیاسی جماعت کے گرد 9 سیاسی جماعت اتحاد کر رہی ہیں. ایک سیاسی جماعت کو الیکشن کے لیے اتنا ایزی فیلڈ نہیں مل رہا ہے. ایک سیاسی جماعت تقریباً تمام سیاسی جماعت سے جوڑ توڑ کر رہی ہے اور ایک اقتدار کے لیے اپنا راستہ ہموار کر رہی ہے، مفاہمت کے لیے نہیں. اور دوسری طرف چند سیاسی جماعتوں سے حد درجے اس کو گرانے، اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ تو مفاہمت نہیں ہوئی نا. تو گویا صورتحال پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے درمیان سخت جملوں کا شروع ہو چکا ہے. ایون کہ الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ گیٹ نمبر 4 کے ذریعے آ رہے ہیں اور ہم آنے نہیں دیں گے، ہم ووٹ کی طاقت سے آئیں گے. وہ کہتے ہیں آپ اس قابل ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک جیل سے بچنے کے لیے اور دوسرا کیسز سے بچنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہو گئے ہیں. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ شخص کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا مورا بن نہیں سکے گا. حالانکہ اس موقع پہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو موجودہ صورتحال ہے، اگر سیاسی شعور اور سوچ رکھتے اور ملک کے مفاد کو یہ سامنے رکھتے تو پھر یہ اپنا اور عوام کی بدترین حالت کو دیکھتے تو اپنی پارٹی کا روڈ میپ لے آتے کہ دیکھیں جناب اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس طریقے سے اپنے ملک کی خدمت کریں گے. اور اس روڈ میپ میں مفاہمت کی بھی چیزیں سامنے ہوتی. لیکن کوئی سیاسی جماعت آپ کو کوئی روڈ میپ دے رہی، جی ہم منشور الیکشن کا ہوگا اور وہ منشور روڈ میپ نہیں ہوگا. جیسے میں بتا دوں کہ جناب ہم بے روزگاری ختم کریں گے. اچھا کیسے ختم کریں گے؟ جناب ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے. بھائی کیسے بڑھائیں گے؟
جناب ہم امپورٹ کم کریں گے، اچھا کس کن چیزوں پہ کریں گے؟ جناب ہم ٹیکس کا نیٹ بڑھائیں گے، اچھا جی جہاں کہاں ٹیکس نہیں ہے جو آپ کی نالج میں ہے وہاں آپ لائیں گے، اچھا یہ بتائیں گے قانون سازی، ہم ان بنیادوں پہ قانون سازی کریں گے، ہم عوام کو بدترین مسائل سے ان ایشوز کے اوپر نکالیں گے، اور یہ اس کا طریقہ کار ہے کہیں آ رہا ہے؟ یہ منشور آ جائے گا کہ جناب پاکستان کو دنیا کی 5ویں قوت بنا دیں گے، پاکستان کو عظیم بنا دیں گے، پاکستان کی معیشت کو عظیم بنا دیں گے، پاکستان کے ایکسپورٹ امپورٹ ریزرو کو عظیم اس طرح کی چیزیں آئیں گی، لیکن روڈ میپ ہمیں نہیں مل رہا۔ تو سیاسی جماعتیں تو اپنی پوری طاقت استعمال کر رہی ہیں ایک دوسرے کو گرانے میں، یہاں مفاہمت تو ہو نہیں رہی ہے، اور روڈ میپ دینے کو تیار نہیں، کیونکہ سب کی کارکردگی پہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ دیکھیے آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش حیاتی، اللہ حافظ۔